رب تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ہر بیان میں، ہر تقریر میں تقریباً اکثر مبلغین یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم سن کر ہم درود بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بھیجتے ہیں۔ کچھ نئے انداز کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت قرآن مجید کی اس آیت بینہ سے انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تعالی اس آیت بینہ میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلات بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم صلات بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ پھر اس کے اندر پنہا راز و رموز کما حق ہو تو جانتا ہے اللہ۔ چند ایک جو علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں ان کے تحت کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ کلام یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی چند لفظ مل کر جب کہ بامحاورہ ایک سمجھانے والی بات بنتی ہے تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام کلام بھی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اسمیہ ہے، خبریہ ہے، پھر انشائیہ ہے، اور بھی بہت ساری اس کی اقسام ہیں۔ اس طرف نہیں جا رہا، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے شروع میں اگر حروف مشبہ بالافعال میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس سے مزید وہ جملہ پکا ہو جاتا ہے، بات پختہ ہو جاتی ہے۔ حروف مشبہ بالفعل عربی گرامر کے اندر 6 خاص حروف ہیں کہ جن کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ ان میں سے ایک انا بھی ہے۔ یہ جس کلام پر بھی انا آ جائے گا قرآن پاک میں یا عربی کی کسی بھی کلام کے اندر، حدیث پاک میں، تو وہ کلام مزید پکا اور پختہ ہو جاتا ہے، مصدقہ ہو جاتا ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں رہتی۔ رب تعالیٰ کا سارا کلام بے عیب ہے، جھوٹ سے پاک ہے، بھلے وہ اس تاکید کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ کا سارا کلام پاک ہے۔ لیکن اہل عرب اس کلام کو مزید پختہ مانتے تھے جس پر ان حروف میں سے کوئی حرف داخل ہوتا۔ تو چونکہ قرآن بھی عربی زبان کے اندر آیا ہے تو اللہ پاک نے عربی زبان کی رعایت رکھتے ہوئے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے اذہان کے مطابق اس کا اسلوب رکھا ہے تاکہ اس کلام کی اہمیت کو مزید وہ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اور کئی جگہوں پر اللہ پاک نے جملہ اسمیہ پر یہ حروف مشبہ بالفعل داخل فرمائے اور اس کو مزید پختہ کر کے بیان کیا۔ اسی طرح اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس کے شروع کے اندر قد آ جائے ماضی پر تو وہ بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، پختگی کے معنی دیتا ہے۔ یہاں پر انا آیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک اس کلام کو مزید پختہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش تک بھی نہیں ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کی ذات پر صلات بھیجتے ہیں۔ اب صلات کا معنی کیا ہے؟ صلات کا ایک معنی تو نماز بھی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور ادھر ہے یصلون علی النبی، اور ایمان والوں کو حکم ہے صلو علیہ کہ تم صلات پڑھو۔ اب وہاں پر ہے صلات قائم کرو اقیموا الصلاۃ میں، یہاں پر ہے صلات پڑھو۔
صلات بھیجو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلات کے کئی معانی ہیں۔ عربی زبان کے اندر لفظ صلات کا جو لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے، وہ ہے تحریک الصلبین، یعنی اپنے سرینوں کو حرکت دینا، ہلنا چلنا، یہ ہے صلات کا لفظی معنی۔ جب رب تعالیٰ نے یہ ارشاد قرآن پاک کے اندر جبریل امین کے ذریعے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا اور حکم دیا کہ واقعین صلات قائم کرو، تو حضور تو سمجھ گئے کہ اس صلات سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی پیارے آقا رب کا حکم ہے صلات قائم کرو، تو صلات کا تو جو ہم معنی سمجھتے ہیں ہماری لغت میں وہ تو ہے تحریک الصلبین، اپنی سرینوں کو حرکت دینا۔ تو یا رسول اللہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ تو ہم چلتے پھرتے ہیں تو وہ حرکت تو ہوتی ہے، تو کیا رب تعالیٰ اسی کا حکم دیتا ہے؟ یہ تو رب کی شایان شان نہیں، تو پھر صلات کا معنی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، یہاں پر جو تمہیں صلات قائم کرنے کا حکم ہے وہ تحریک الصلبین کے معنی میں نہیں ہے، سرینوں کو حرکت دینے والا معنی مراد نہیں ہے۔ تو حضور کیا ہے؟ فرمایا کہ میری طرف دیکھو، جس طرح میں کروں اسی طرح تم کرتے جاؤ، تو یہ تمہارا صلات پر عمل بن جائے گا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ آپ نے نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہی، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک باندھے ناف کے نیچے، بایاں ہاتھ نیچے دایاں اوپر، اور پھر آپ نے ثنا پڑھی، اور اس قیام کے اندر آپ نے مکمل قراءت فرمائی۔ قراءت کے بعد رکوع کیا، پھر قومہ کیا، پھر سجدہ کیا، جلسہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، دوسری رکعت مکمل کی، پھر اس کے تمام ارکان جو ہے وہ آپ بجا لیں، پھر آخری رکعت کے اندر آپ تشہد پہ بیٹھے اور مکمل تشہد پڑھا، عبدہ و رسول تک پڑھا، درود پاک پڑھا، اور سلام تک آپ نے پورا یہ معاملہ مکمل کیا۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو صحابہ کو ارشاد فرمایا، صحابہ جس طرح میں نے کیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی ایسا کرو، صلات پر عمل ہو جائے گا۔ یہی صلات ہے جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تمہیں اسی کے قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کو ہم نام دے رہے ہیں نماز کا۔ گویا کہ رب یہاں پر تحریک الصلبین نہیں کہہ رہا، رب یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ اور آپ کی امت والے نماز قائم کریں۔ تحریک الصلبین کا معنی نہیں، بلکہ اقیم الصلاۃ کے اندر نماز والا معنی ہے، اور نماز بھی وہ جو میرے آقا نے ادا فرمائی، اور صحابہ کو فرمایا صلو، تم بھی یہ صلاۃ قائم کرو، یعنی تم بھی یہ نماز قائم کرو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ تو اب مجھے بتاؤ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تکبیر تحریمہ کے بعد، آپ نے جہاں پہ ہاتھ باندھے صحابہ نے غور سے تکا ہوگا کہ نہیں؟ حضور نے رکوع کیا، صحابہ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ نہیں کہ جو حضور کر رہے ہیں اسی طرح ہم کریں گے تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ حضور کے اس ہر فعل کو، ہر نماز کے رکن کو صحابہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ حضور قیام کیسے کر رہے ہیں، حضور رکوع کر رہے ہیں تو کتنا جھک رہے ہیں، نگاہ آپ کی رکوع کی کیفیت کے اندر کس جگہ پر پڑ رہی ہے، آپ قومہ کے اندر ہیں تو کیسے کھڑے ہوئے، سجدہ آپ نے کس انداز کا کیا، ایک ایک رکن کو صحابہ کرام نے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا، چونکہ حضور نے فرمایا جیسا مجھے کرتا دیکھتے ہو ایسا تم کرو گے تو تمہاری نماز کامل ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، جب حضور یہ کہہ کر فارغ ہوئے، یہ کام کر کے فارغ ہوئے، جب صحابہ نے نماز پڑھی ہوگی، ادھر تکبیر تحریمہ باندھ رہے ہوں گے، ادھر دل میں خیال آیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے تکبیر کیسے کہی تھی، ادھر ہاتھ باندھے ہوں گے، دل میں سوچا ہوگا کہ حضور نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، ارے خیال آیا ہوگا نبی کا کہ نہیں آیا ہوگا، قرات کی ہوگی تو دل میں خیال آیا ہوگا کہ نبی کی قرات کا انداز کیسا تھا، پورے قیام، پورے رکوع، پورے سجود، پورے تشہد کے اندر، پوری نماز میں صحابہ یہ سوچتے رہتے ہوں گے کہ حضور نے یہ رکن کیسے ادا کیا، یہ رکن کیسے ادا کیا۔ جب کامل اتباع مصطفیٰ میں نماز ادا کرتے تو یہی کامل نماز ہو جاتی ان کی۔ ارے بتاؤ، نبی علیہ السلام کے خیال کے بغیر ان کی نماز مکمل ہو سکتی تھی؟ چونکہ نماز مکمل ہی تب ہونی تھی جب حضور کا خیال آنا تھا، اور انہوں نے حضور کے اس قول و فعل کو دیکھنا تھا کہ حضور نے جو فرمایا، جو کیا، ہم ویسا کریں گے تو ہماری نماز کامل ہوگی۔
اگر اب کوئی 14 صدیوں کے بعد کہے کہ اگر نماز میں اللہ کے نبی کا خیال آیا جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گھوڑے گدھے کا خیال آ جائے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کا بھی خیال آ جائے پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی، اگر اللہ کے نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عقل سلیم سے ذرا پوچھو، اور کامل عقل سے، کامل دھیان سے، اپنے دل کے مفتی سے ذرا پوچھو کہ بات ان کی سچی ہے یا صحابہ کی سچی ہے، عقیدہ یہ والا اچھا ہے یا صحابہ کا اچھا ہے۔ ارے یہ کہتے ہیں نبی کا خیال آ جائے ٹوٹ جاتی ہے نماز، اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز کامل ہی تب ہوتی ہے جب ہمارا خیال مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ پکا ہو جائے۔ تو یہ ہے صلاۃ کا ایک معنی کہ صلاۃ بمعنی نماز کے ہے، اور دوسرا صلاۃ کا معنی جو یہاں پر اس آیت بینہ جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اس میں رب ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہاں پر صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر صلاۃ سے مراد ہے درود بھیجنا، رحمت بھیجنا، برکات بھیجنا۔ اب فرمایا کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ تو یہاں پر صلاۃ سے مراد وہ نماز والا معنی نہیں ہوگا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا ثواب نبی کو بھیجتا ہے، فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب نبی کو بھیجتے ہیں۔ ارے اللہ عبادت کرنے سے پاک ہے، وہ تو خود معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ خود کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اس کا اگر کام ہے تو ایک ہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر رحمتیں بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا، کہا روزہ رکھو، خود نہیں رکھتا، کہا زکوٰۃ دو، خود نہیں دیتا، کہا حج کرو، خود نہیں کرتا، کہا تم صدقہ خیرات کرو، خود نہیں کرتا۔ ہر کام، ہر نیکی کا کرنے کا ہمیں ہی حکم ہے۔ یا اللہ، کوئی ایسا کام بھی تو ہو جاتا جو ہمارے لیے فخر بن جاتا اور ہم بڑے دھوم دھام کے ساتھ بڑے فخر سے کہتے کہ ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا رب کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ایسا کام ہمیں ارشاد فرمایا اے میرے بندے سنو، میرا ایک ہی کام ہے، ان اللہ، میں رب عز و جل خود اور میری رحمت کے سارے فرشتے اپنے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ آؤ مومنو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تم اپنی شان کے مطابق پڑھو، میں رب اپنی شان کے مطابق رحمتیں بھیجتا رہتا ہوں۔ تو کتنا بڑا عظیم کام ہے، کون سا ہم کام کر رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ہے درود بھیجنا اور ایک ہے درود پڑھنا۔ ہم اللہ کی ذات کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ درود پڑھتا ہے۔ بعض جن کو عربی زبان کے ساتھ واقفیت نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کا ترجمہ کرتے وقت بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے تم بھی درود پڑھو۔ درود پڑھنے والا معنی اللہ کی ذات کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے کہ درود کے بھی کئی معنی ہیں۔ درود کی نسبت جس ذات کے ساتھ ہو جائے اسی اعتبار سے اس کے معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر درود کی نسبت ہو رب کی ذات کی طرف، اس سے مراد ہوتی ہے رحمت۔ کیا ہوتی ہے؟ رحمت مراد ہوتی ہے۔ اور اگر درود کی نسبت ہو فرشتوں کی طرف تو اس سے مراد ہوتی ہے دعا۔ اگر درود کی نسبت ہو بندوں کی طرف اس سے مراد ہوتا ہے استغفار۔ اگر درود کی نسبت ہو چرند پرند کی طرف تو اس سے مراد ہوتی ہے تسبیح و تحلیل۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کون نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ تو جہاں پر رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ جہاں پر ہے کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں وہاں پر یہ مراد ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ پاک سے اس رحمت بھیجنے کی التجا کرتے ہیں۔ اور جہاں پر انسانوں کے لیے ہے کہ انسان درود بھیجتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نبی علیہ السلام کی رحمت کاملہ کا واسطہ دے کر اپنی بخشش چاہتے ہیں۔
جہاں پر چرند پرند کے حوالے سے ہے کہ وہ درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس درود کے برکت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب ایک ہے درود، دیکھیں اللہ پاک نے درود کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، اس آیت بینہ میں سلام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ سلام کا حکم مومنین بندوں کو ہے کہ اے ایمان والے تم درود بھی بھیجو اور سلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ سلام بھیجنا تسلیمہ یہ مفعول مطلق ہے سلموا کا، جس کا معنی جو ہے وہ تاکید والا ہے کہ خوب تر سلام بھیجو۔ اور کسی نے کیا جملہ لکھا ہے، جملہ تو بڑا سادہ سا ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے، انہوں نے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ آپ کسی کو کہیں السلام علیکم تو وہ جواب میں کہے گا نا وعلیکم السلام۔ اگر آپ ویسے کسی کو کہتے ہیں اللہ کی آپ پہ رحمت ہو، وہ کہے گا آمین، ایسے ہوگا نا۔ یعنی آپ رحمت کی دعا کسی کے لیے ویسے بھی کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ممکن ہے وہ آپ کو رحمت کی دعا نہ دے، صرف آمین کہہ دے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے میرے حق میں۔ لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں السلام علیکم، وہ لازمی کہے گا وعلیکم السلام، یعنی جواب دے گا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود تو بھیجیں گے ہی بھیجیں گے، ساتھ میں سلام بھی بھیجیں تاکہ میرے نبی کو سلام کرے میرے محبوب، پھر ان کو جواب بھی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے سلام جو ہے یہ دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کے اندر ہر چیز آ گئی، اللہ تمہارا ایمان سلامت رکھے، تمہیں ایمان کی سلامتی ہو، تمہیں عزت کی سلامتی ہو، تمہاری اولاد سلامت رہے، تمہارے والدین سلامت رہے، تمہاری نوکری سلامت رہے، تمہارا رزق سلامت رہے، اور تمہاری جوانی تمہاری صحت سلامت رہے۔ اس سلامتی کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ جب حضور کی طرف سے یہ کہا جائے ارے تم سلامت رہو، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے میرے آقا کے مانگنے کی دیر ہے، رب کی طرف سے دینے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی من مانگی چیز عطا کرتا ہے۔ حضور جو بھی مانگے رب وہی عطا کر دیتا ہے۔ ارے محبوب مانگے کیا، اگر صرف دل میں خواہش ہی کر لینا تو اللہ اس خواہش کو بھی قرآن بنا دیتا ہے، حضور کی خواہش کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے آقا حالت نماز میں ہیں اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ اسی بیت المقدس کی طرف ہم بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مشرکین یہودی بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کاش کہ یہودیوں کا اور ہمارا قبلہ الگ الگ ہو جاتا، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یہودی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ حضور کے دل میں یہ خیال آیا حالت نماز میں، رب نے حالت نماز کے اندر جبریل امین کو بھیج کر وحی عطا فرمائی اور کہا کہ محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارے دلوں کا خیال دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں تم کیا چاہتے ہو، محبوب سوچ کیا رہے ہو، جیسا دل میں آ رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب حالت نماز میں جس قبلہ کی طرف تمہارا جی چاہے پھر جاؤ، ہم اسی کو تمہارے لیے قبلہ مقرر فرما دیں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ۔ ارے جہاں پر میرے آقا کے خیال بھی قرآن بن رہے ہوں، وہاں پہ آپ کے اقوال کا کیا کہنا؟ حضور کے دل میں خیال آیا، رب نے اس کو بھی قرآن بنا ڈالا۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم تمہارا بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں تم کیا چاہتے ہو۔ ارے رب کی ہر وقت نگاہ رحمت ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قبلتنا کعبۃ اللہ وقبلتی، رب تعالیٰ کی ارشاد ہے۔ ایک اور روایت ذکر کرنے لگا، فرمایا کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کا قبلہ کعبہ ہے، وقبلتی انت یا رسول اللہ، اور اے مصطفیٰ مجھے رب کا قبلہ تمہاری ذات مقدسہ ہے۔ اور قبلہ کہتے ہیں توجہ کی مرکز، جہاں پہ ہر وقت توجہ رہے انسان کی۔ ہم اپنے استاد کو نہیں کہتے قبلہ استاد محترم، قبلہ تو قبلہ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم استاد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ قبلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دل میں بسایا ہو، جس کی دل میں قدر اہمیت ہو، اور جو ہر وقت نگاہ میں رہے، تصور میں رہے، تخیلات میں رہے، اور توجہ کا مرکز بنا رہے، اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کا قبلہ کعبہ ہے، وقبلتی انت یا رسول اللہ، اور مجھ رب کا قبلہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یعنی میری ہر وقت توجہ اے محبوب تمہاری ذات کی طرف رہتی ہے۔ حضور حالت نماز میں ہے، دل میں خیال آیا ہے، رب نے اس خیال کو قرآن بنایا، اور میرے آقا علیہ السلام کے خیال کے مطابق آپ کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ تو حضور کی مانگی ہر دعا قبول ہے۔ تو جب ہم حضور کی بارگاہ میں کہیں محبوب تم پر سلام ہوں، ادھر سے جواب آئے میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہوں، تو سمجھو بات بن گئی ہے۔ اور میرا رب بھی جانتا تھا کہ میرے بندے کچھ غافل بھی ہوں گے، غفلت کرنے والے بھی ہوں گے، پتہ نہیں ان کے پاس اور وقت کے اندر ٹائم ہوگا، فرصت ملے گی یا نہیں۔ 5 نمازیں تو فرض کر رہا ہوں نا، 5 نمازیں تو ان کو ہر صورت میں پڑھنی ہے، تو ایسا کیوں نہ کروں کہ نماز جو انہوں نے لازمی پڑھنی ہے اس نماز کے اندر درود بھی رکھ دوں، سلام بھی رکھ دوں، نماز بھی پڑھ لے، میری عبادت بھی ہو جائے، میرے محبوب کی ذات پر درود بھی ہو جائے، ساتھ میں سلام بھی ہو جائے، ادھر سے جواب بھی مل جائے، اور اس رحمت کے اندر دعاؤں کے حصے کے اندر ان کا نام بھی شامل ہو جائے۔ ارے مجھے بتاؤ، حالت نماز میں میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہو، میں اسے کہوں السلام علیکم، میری نماز رہے گی؟ اگر وہ میری بات سن کر مجھے کہے وعلیکم السلام، اس کی نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسرا نماز میں نہیں، کیونکہ راستے سے چلتا مسافر میرے قریب سے گزرا، یا کوئی نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے گزر رہا تھا، میں نے حالت نماز میں اسے کہا السلام علیکم، میری نماز رہے گی؟ یا میں نماز میں تھا، میرے قریب سے کوئی شخص گزرا، اس نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے حالت نماز میں اس کو جواب دے دیا، نماز رہے گی؟ نہیں۔ حالت نماز میں کسی کو سلام کیا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، کسی کے سلام کا جواب دیا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، لیکن قربان جائیے میرے رب کی شان پہ رب نے گھٹنے ٹکوا کے، نظریں جھکوا کے، گردن جھکوا کے، تشہد کی حالت میں بٹھا کے، اور اپنا ذکر کروا کے، آخر کے اندر مدینہ کی طرف منہ کروا کے کہا اب پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تمہاری ذات پر سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ فرمایا ہر غیر وغیرہ کو تو سلام کرے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر یہ سلام نہیں کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز تیری کامل ہی تب ہوگی جب میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو۔ اور ادھر سے ہم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، حضور نے فرمایا تمہیں جو سلام کرے اس کا جواب دیا کرو۔ تو مجھے بتاؤ کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے یا حضور نے اپنے لیے بھی اس کو رکھا ہوا تھا کہ جو حضور کو سلام کرتا کیا حضور اس کو جواب نہیں عطا فرماتے تھے؟ ضرور ارشاد فرماتے، اور حضور نے تلقین فرمائی، فرمایا سلام کے 3 صیغے پورے کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اس کے جواب میں بھی حضور اتنا جملے ارشاد فرماتے تھے، اور جواب ضرور ارشاد فرماتے، بلکہ آپ نے جواب کو واجب قرار دیا، فرمایا کہ اگر کسی نے تم کو سلام کیا تو جواب دینا تم پر لازم ہے، نہیں دو گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو جب امتی کے لیے جواب دینا لازم ہے تو حضور بطریق اولا جواب دیتے ہوں گے۔ جب ہم نے حالت نماز میں حضور کو سلام کیا، ہماری نماز نہ ٹوٹی، حضور نے ہماری حالت نماز میں ہمیں جواب ارشاد فرمایا، ہماری تب بھی نماز نہ ٹوٹی۔ ارے اب نبی اور ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی اور کو سلام کریں تب ٹوٹ جائے، کسی کا جواب دیں تب ٹوٹ جائے، لیکن نبی سے تو سلسلہ کامل جب ہوتا ہے تو نماز بھی تب مکمل ہوتی ہے۔ ارے نبی کو سلام کرو تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی، سلام کا جواب دو تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور اس پر کئی احادیث میرے ذہن میں اب گھوم رہی ہیں اس جملے کے مقابلے میں اور اس جملے کے ترادف میں، لیکن دامن وقت سکڑتا جا رہا ہے، میں اس پر مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن یاد رکھو حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ساتھ میں سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصروفیات میں فراغت میں درود و سلام ہر وقت پڑھا کرو۔ اور اس درود کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ ایک کوثر ایک کتاب لکھی ہے مولانا مفتی محمد امین صاحب نے، جس کی تقریر مختلف جید علماء کرام نے کی ہے، اس میں مشہور زمانہ ولی کامل سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اس کتاب کی تقریر لکھی اور اس کتاب پر گویا کے مہر تصدیق آپ نے ثبت فرمائی کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ مفتی محمد امین صاحب نے درج فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس نشان میں حضور نے ایک جگہ پر سفر کا ارادہ فرمایا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اور اس سفر میں مولا علی بھی شامل تھے۔ اب حالت سفر میں ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، قیام فرمایا، تو کھانے پینے کے لیے بظاہر کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو صحابہ کرام سے آپ نے دریافت فرمایا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ عرض کیا آقا روٹی کے چند ٹکڑے ہیں۔ فرمایا ساتھ میں کوئی سالن، حل منکم الادام، کوئی سالن بھی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ سالن تو نہیں ہے، کوئی سرکہ وغیرہ کوئی اور چیز، شیرے والی کوئی چیز، میٹھی چیز کہ جس سے ہم روٹی کھائیں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ روٹی تو ہے لیکن سالن نہیں ہے۔ اب اسی بات میں ہے، اسی اسنا میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکھی بھن بھناتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور کے سامنے وہ بھن بھنانے لگی، کافی دیر حضور کے سامنے کھڑی رہی، حضور اس کی باتوں کو سن کے مسکرا رہے اور حضور کسی زبان کے اندر جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران حضور کیا فرما رہے ہیں، مکھی کیا حال بات رہی ہے؟ قربان جائیے، قربان جائیے، میرے کریم آقا کے شان پہ قربان جائیے۔ کہتے ہیں کچھ دیر ہوئی، وہ مکھی جب اپنی بات سے فارغ ہوئی، حضور نے بلایا علی ادھر آؤ، مولا علی پہنچ کے فرمایا اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، اس مکھی کو ہمارے دل کے خیال کا پتہ چل گیا ہے۔ آیا میں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے نا کہ سالن نہیں ہے، تو یہ مکھی ہماری یہ بات سن کے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے کریم آقا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ فلاں جنگل ہے سامنے، اس جنگل کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر ہم مکھیوں نے چھتا بنایا ہوا ہے، ہم شہد کی مکھیاں ہیں، آقا کافی سارا شہد اکٹھا کیا ہوا ہے، بھاڑ میں جائے ہمارے بچے، ہمارا اپنا رزق بھاڑ میں جائے، کریم آقا آپ بھوکے ہیں، ہم نے اس شہد کا کیا کرنا ہے، اپنے کسی غلام کو بھیجو ہم سے شہد لے کے تمہاری بارگاہ میں پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے مولا علی کو فرمایا مولا علی تم جاؤ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کے چھتے تک پہنچو۔ مولا علی جاتے ہیں، چھتے کے قریب پہنچتے ہیں، مکھیاں سارا چھتا صاف کر دیتی ہیں۔ ارے جو مکھیاں اڑاتے ہیں شہد اتارتے ہیں ان سے پوچھو کتنا مشکل کام ہے، دھواں لگاتے ہیں کہ خاص لباس پہنتے ہیں کیونکہ کاٹ ڈالے۔ آج مکھیاں خود بلا بلا کے کہہ رہی ہیں کہ سارے لنگر یہ سنی نہ لے جائیں اور یہ سنی نہ پکائیں، ہم نے بھی کوئی میلاد کا لنگر تیار کیا ہوا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ کے لیے آپ کی آمد کی خوشی میں ہم بھی لنگر دینا چاہتی ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بھیجا، علی چھتے تک پہنچے، مکھیاں ہٹ گئیں
آپ نے چھتے کو صاف کیا، ایک پیالے کے اندر شہد لے کے کریم آقا کی بارگاہ، حضور تبسم فرما رہے ہیں، مکھی پھر پیچھے، مکھی پھر حضور کی بارگاہ میں کچھ دیر بھن بھناتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عجیب ماجرا دیکھ رہے ہیں زندگی کا، چلے پہلے تو آئی تھی بتانے کے لیے کہ حضور کے غلام بھیجو کچھ جو شہد لے آئے، اب کیا بات کر رہی تھی؟ حضور فرماتے ہیں پہلے یہ خود آئی تھی، اس کو میں نے کہا تھا کہ شہد لے کر واپس جب آئیے گا تو بھی آئیے تو اس سے کچھ پوچھنا ہے، تو اب میں نے اس کو بلایا ہے، پہلے خود آئی تھی اب میرے بلانے پہ آئی۔ حضور کیا پوچھ رہا تھا؟ فرمایا میں نے اس سے یہ پوچھا کہ شہد تم بناتی کیسے ہو؟ بڑا لذیذ، بڑا میٹھا، بڑا بہترین، ذائقہ دار، اور قرآن نے اس کے اندر شفا کا کہا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے مومنین کے لیے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم اس کو بناتی کیسے ہو؟ تو وہ مجھے بتانے آئی تھی۔ آقا اس نے بتایا تو آپ ہمیں بتا دیں۔ فرمایا کہ اس نے بتایا یا رسول اللہ ہم مختلف مکھیوں نے ایک چھتا بنا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہم چھتے میں بیٹھتی ہیں اور ہم مختلف پھولوں کا رس نچوڑتی ہیں، کوئی پھول پھیکے بھی ہوتے ہیں، کوئی نمکین بھی ہوتے ہیں، کوئی میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کوئی کڑوے بھی ہوتے ہیں، مختلف پھولوں کا رس نچوڑ کے ہم اپنے شہد میں ڈالتی ہیں، اس سے شہد تیار کرتی ہیں چھتے میں ڈال۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ تو پھیکے، کڑوے، مختلف بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں ان کے رس، شہد تو بڑا لذیذ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، تو مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ تو اب اس شہد کے مکھی نے جو جواب دیا دل کے تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، تو کہتی ہے آقا ایسا ہی ہے، ہمارے شہد پھیکے، ہمارا جو رس ہوتا ہے وہ کڑوا اور بد ذائقہ، بظاہر وہ بد ذائقہ ہوتا ہے لیکن جب پھول سے چوس کے آتی ہیں بد ذائقہ ہوتا ہے۔ ہماری ایک ملکہ سردارہ ہوتی ہے، وہ چھتے پر بیٹھتی ہے، وہ اڑ کے پھولوں پہ نہیں جاتی ہے، اس کا کام ہے تو صرف ایک کہ جو مکھی باہر سے رس چوس کے آئے گی اس کا منہ سونگھے گی۔ کیا سونگھے گی؟ اس کا منہ سونگھے گی۔ منہ سونگ کے کیا کرتی ہے؟ آقا ہماری ذمہ داری لگی ہوئی ہے، پھول سے رس چوسنے کے بعد سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم سارا رستہ آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی آتی ہیں، وہ ہمارے منہ سونگھتی ہے، جس منہ سے درود کی خوشبو آتی ہے اس کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے، باقی کو باہر کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے پھیکے رس، ہمارے کڑوے رس تمہارے میٹھے درود کی وجہ سے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارے شہد کی مکھی اگر وہ حضور کی ذات پر درود بھیجے اس کے پھیکے رس میٹھے ہو جائیں، اگر حضور کے ساتھ سچا پیار کرنے والا حضور کا غلام اپنے پھیکے اعمال لے کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہے، یہ کیوں نہیں میٹھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں مقبول ہو سکتے ہیں؟ ضرور ہو سکتے ہیں۔ لہذا درود و سلام کی کثرت کرو اور یاد رکھو ہر عبادت اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا احتمال رہتا ہے، شک رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں۔ علماء نے صراحت فرمائی ہے، فرمایا درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے اس کو دکھاوے کے لیے پڑھو تب بھی قبول ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھو تب بھی قبول ہے۔ درود پڑھو۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہو گزرے ہیں، ایک بار جنگل میں نکل گئے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہونے کے لیے لوگوں سے تارک ہو کر، لوگوں سے میل جول ختم کر کے کہ میں صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا قرب پانے کے لیے کہ اس قرب کے اندر مزید کوئی رکاوٹ نہ بنے، حائل نہ، جنگل میں نکل گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، وضو کی حاجت ہو گئی، ساتھ میں پانی نہیں ہے، پانی خوب تلاش کیا لیکن کہیں سے نظر نہ آیا، دور دیکھتے ہیں تو ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے پاس گئے تو اب کنویں میں پانی ذرا گہرا ہے، اس کنویں کے کنارے پر ایک جھونپڑی، ایک گھر بھی موجود تھا، چھت والا گھر، کسی غریب کا گھر لگتا تھا۔ اب یہ ہیں اللہ کے ولی، اب حیران کھڑے ہیں اس کنویں پر کہ نہ ڈول ہے پاس، نہ رسی ہے، پانی کیسے نکالو؟ وضو تو کرنا ہے، اگر ہم جیسا کہ ہوتا تو کہتا کہ پانی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھنی، وضو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے ولی نے کہا نماز تو پڑھنی ہی ہے اور اس کے لیے وضو بھی کرنا ہے، پانی جیسے تیسے حاصل کرنا ہے۔ اب حیرانگی کے ساتھ وہیں پہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ ڈول کہاں سے لاؤں اور رسی کہاں سے لاؤں۔ اچانک نگاہ پڑی تو ساتھ والے گھر کی چھت پر 5-7 سال کی بچی وہ کھیل رہی ہے، اس بچی کی نگاہ پڑی ان کے چہرے پہ، بچے حیرانگی سے پوچھتی ہے بزرگوں
خیریت تو ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہتی ہے بیٹا پریشان اس لیے ہوں کہ پانی کی حاجت ہے، وضو کرنا ہے، لیکن پانی کنویں میں گہرا ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، حیران ہوں کہ پانی نکالوں کیسے۔ فرماتے ہیں کہ بزرگو آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد بن سلیمان جزوری۔ کہتے ہیں اچھا آپ محمد بن سلیمان ہو، آپ کی ولایت کے شہرے ہیں اور آپ حیران کھڑے ہو کنویں سے پانی نہیں نکل سکتا حضرت سے، بڑے ولی بنے پھرتے ہو۔ فرماتے ہیں میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ بچی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ بابا جی آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، قربان جائے۔ کہتے پریشان نہ ہو، میں بیٹا تم کیا کرو گی؟ فرمایا اتنا بڑے ولی ہو یہ بھی نہیں پتا میں کیا کروں گی، یہ دوسری بات تمہاری پکڑی گئی۔ کہا بیٹا اچھا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے بتاؤ تم پانی کیسے مجھے دو گی؟ فرماتی ہیں اچھا بابا جی ذرا دیکھنا۔ کہتے ہیں کہ وہ بچی اپنے مکان کی چھت سے اس کنویں کی طرف جھکی اور اپنا لعاب، اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اس بچی کا لعاب پہلے کنویں میں گیا ہے یا کنویں کا پانی چھلانگ لگا کے پہلے اوپر آ گیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے وضو بھول گیا، میں ہاتھ باندھ کے اس بچی کی طرف دیکھنے لگا، بیٹا یہ مقام تجھے کیسے حاصل ہوا ہے؟ کہتی ہے بابا ایک اور بات پکڑی گئی، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے مقام ملتے کہاں سے ہیں؟ بیٹا بتاؤ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنو بزرگوں، میں جب سے بولنے لگی ہوں گھر کا ماحول مجھے ایسا ملا ہے، ماں کو بھی درود پڑھتے دیکھتی ہوں، باپ کو بھی ہمیشہ درود پڑھتے دیکھتی ہوں، جب سے بولنے لگی ہوں ہمیشہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتی ہوں۔ یہ کمال اللہ نے ایسے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو یہ شان ہے درود و سلام کی۔ تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں، اگر ہم بھی گھر کے اندر درود پاک کا ماحول بنیں، تو یقیناً ہمارے بچے بھی اس کمال کو پا سکتے ہیں، اس کمال کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دو باتیں عرض کروں گا درود پاک کے حوالہ سے کہ جمعہ والے دن جو شخص کم از کم 50 بار درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس شخص کو تلاش کر کر کے اس سے مصافحہ فرماؤں گا، سلام علیکم۔ اور فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا یا اللہ رحمت عطا فرما، ارے ایک ہے ہم رحمت مانگتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ رب خود رحمت بھیجتا ہے۔ ہم ایک بار حضور کی ذات پر درود پڑھیں اللہ 10 رحمتیں ہم پہ نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا دکھوں سے نجات چاہتے ہو درود پڑھو، رزق میں برکت چاہتے ہو درود پڑھو، اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو درود پڑھو، اور صحت چاہتے ہو درود پڑھو، تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات چاہتے ہو تو بھی درود پڑھو، تمام معاملات کے اندر خیر چاہتے ہو تو بھی درود پڑھو۔ یاد رکھیں ہر عبادت اس کے مختلف اصول رولز ہیں، کچھ عبادت کے لیے وضو غسل ضروری ہے، لیکن درود کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، درود کے لیے وقت بھی ضروری نہیں، درود کے لیے کسی کی خاص سمت میں منہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ غریب بھی پڑھے، امیر بھی پڑھے، درمیانہ بھی پڑھے، بچہ بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بوڑھا بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، جب پڑھے جس کیفیت مڑے قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ لہذا وظیفہ بنا لو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ جو درود آپ کو آتا ہے ہمیشہ پڑھتے رہو، پھر دیکھو کہ اللہ پاک اس زندگی کو کیسے چار چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کے ساتھ سچی پکی الفت و محبت نصیب فرمائے، آمین بجائے ختم۔